أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم رغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي في اضطراح الرفد لا تبغي النحل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آج ہم نے انشاءاللہ تعالی قواعد فقہیہ میں سے القواعد الفقہیہ میں سے دوسرا قاعدہ قواعد الام ہم نے شروع کیے تھے. ان میں سے پہلا قاعدہ جو ہیں الامور بمقاصدها وہ ہم پڑھ چکے ہیں للہ الحمد والمنہ. آج ہم نے الیقین لا یزول بالشک جو کہ دوسرا قاعدہ ہے اس کے بارے میں پڑھنا ہے. اس میں ہم نے شرح القاعدہ قاعدے کی وضاحت، اس کے بعد جو ہیں یعنی معانی الکلمات وغیرہ، اچھا، اور معنی اجمالی ادلۃ القاعدہ، اس کے بعد اہمیت القاعدہ، اس کے بعد جو ہے بعض الاعتراضات علی القاعدہ، اس قاعدے پہ کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے. اور چھٹے نمبر پہ مراتب الادراک، کیونکہ اس قاعدے کا تعلق مراتب الادراک کے ساتھ بھی ہیں. اچھا، اس کے بعد قاعدۃ الاستصحاب، کیونکہ الیقین لا یزول بالشک اس کا تعلق قریبی استصحاب کے ساتھ ہیں جو اصول الفقہ میں ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد 8ویں نمبر پہ تطبیق قواعد الاصل. قواعد الاصل کس کو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں اور کیسے تطبیق کریں گے، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس میں. اور ہر مسئلے پہ قواعد، یہ قاعدہ جو ہیں اس قاعدے کو ہر مسئلے پہ تطبیق نہیں کیا جاتا، بعض حالات ہیں اس میں تطبیق کیا جاتا ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد تفریعات اور قواعد مندرجہ وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اچھا، پہلے نمبر پہ الیقین لا یزول بالشک، یہ دوسرا قاعدہ ہے. الیقین لا یزول بالشک، بعض علماء کہتے ہیں الیقین لا یزال بالشک، یہ کل ہم نے پڑھا تھا الیقین لا یزول بالشک اور الیقین لا یزال بالشک. اچھا، معنی القاعدہ الیقین لا یزول بالشک، یہاں پہ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ الیقین. یقین، یقین کس کو کہتے ہیں؟ یقین، یقین لغت میں استقرار کو کہتے ہیں. دیکھیں ادھر ہمارے پاس یہ قاعدہ ہے الیقین الیقین لا یزول بالشک. یقین لغت میں استقرار کو کہتے ہیں. لغت عربی میں کہتے ہیں یقن الماء ای استقر، یقن الماء ای استقر الماء. اور اصطلاح میں جزم القلب وطمأنینته، جزم القلب وطمأنینته واستقراره، جزم القلب وطمأنینته واستقراره. اچھا، اب یہاں پہ اس قاعدے میں اس کا کیا مطلب ہے یقین کا؟ یہ تو قاعدے کی یقین کی تعریف. اب یقین کا مطلب کیا ہے اس قاعدے میں؟ ہاں، مطلب اس کا آپ کے پاس کتاب میں ہے، دیکھیں آپ صفحہ نمبر 23 پہ کہتے ہیں العلم الجازم المطابق للواقع. العلم الجازم المطابق للواقع.
اچھا یہ تعریف جو ہے العلم الجازم المطابق للواقع، یہ تعریف مناطقہ کی ہیں. مناطقہ یقین کس کو کہتے ہیں؟ العلم الجازم المطابق للواقع، اس کو یقین کہتے ہیں. اور اصولیون یقین کس کو کہتے ہیں؟ العلم الذي لا يقبل التردد، العلم الذي لا يقبل التردد. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس قاعدے میں جو ہم کہتے ہیں کہ الیقین لا یزول بالشک، یہاں پہ ہم نے مناطقہ والا یقین لینا ہے یا اصولین والا؟ ہاں تو پھر کیا کہیں گے؟ الیقین الذی، العلم الذی لا يقبل التردد. اچھا اور مناطقہ کیا کہتے ہیں؟ یقین کس کو کہتے ہیں؟ العلم الجازم، ہاں المطابق للواقع، علم جازم ہو مطابق للواقع ہو. تو یہاں پہ ہم نے یہاں پہ کیا لینا ہے؟ مناطقہ والا یقین لینا ہے، نہ کہ اصولیین والا. آگے آپ کو بتاتا ہوں کیوں. سمجھ آئی؟ تو ہم نے یقین سے مراد کون سا یقین؟ العلم الجازم، یہ پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ المطابق للواقع، مطابق للواقع نہ ہو تو اس کا حکم کیا ہے وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے الشک. شک آپ کے پاس کتاب میں یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ یقابلہ الظن. اور شک جو ہے لغت میں تداخل کو کہتے ہیں، تداخل. اور انسان کسی مسئلے میں شک بھی اس لیے کرتا ہے کہ یہ مسئلہ اس کے پاس متداخل ہوتا ہے، اس کے افراد اور اجزاء آپس میں متداخل ہوتے ہیں، تو اس لیے انسان ایک یقینی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اچھا اور اصطلاح میں التردد بین امرین لا مزیت لأحدہما علی الآخر. التردد بین امرین لا مزیت لأحدہما علی الآخر. یہ بات سمجھ آ گئی؟ علی الآخر، ہاں. التردد بین امرین لا مزیت لأحدہما علی الآخر. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے دو چیزوں کے درمیان تردد ہو انسان کا کہ یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، اور دونوں کے مابین جو ہے کوئی مزیت نہ ہو، یعنی برتری کسی ایک رائے کو دوسری رائے پہ نہ ہو. مثال کے طور پہ کیا نام ہے؟ زبیر صاحب. زبیر صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی شاید مسجد میں ہو، شاید گھر میں ہو، یعنی شاید گھر میں ہو شاید مسجد میں ہو. اب دونوں اس کے نزدیک برابر ہیں، شک ہے، نہ یہاں پہ یقین ہے یا غالب ظن ہے، نہ یہاں پہ یقین یا غالب ظن ہے، دونوں ایک برابر ہیں، شاید مسجد میں ہو شاید گھر میں ہو. تردد بین امرین لا مزیت لأحدہما علی الآخر. یہاں پہ بھی تردد بین امرین ہے، گھر میں ہوگا مسجد میں ہوگا، بین امرین، او اکثر کے مابین بھی ہو سکتا ہے، گھر میں ہوگا یا مسجد میں یا بازار میں دکان پہ ہوگا. تو تردد بین امور لا مزیت لأحدها علی الآخر. لیکن امرین جب کہتے ہیں علماء اصولین تو مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ. سمجھ آئی؟ اچھا دو ہی لازمی نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمیں ایک اور بات سمجھ آ رہی ہے، یعنی یہاں پہ بھی ادراک ہے، انسان کو چیز سمجھ رہا ہے، صحیح ہے؟ یہاں پہ بھی ادراک ہیں، لیکن یہاں پہ ادراک لا يقبل الشک ہیں، لا يقبل التردد. یہاں پہ ادراک مع التردد ہیں. ادراک ہیں، زبیر صاحب کو پتا ہے کہ میرا بھائی یا تو گھر میں ہے یا مدرسے میں ہے، اتنا پتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان کوئی مزیت نہیں ہے، یعنی کوئی برتری ایک رائے کو دوسری رائے پہ نہیں ہے. تو ادراک ہے، یہاں پہ علم ہے اس کے پاس. تو یہاں پہ ہم ایک اور مسئلہ پڑھیں گے، وہ
مراتب الادراک، مراتب الادراک، مراتب الادراک، ادراک کے کئی مراتب ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ الیقین. مراتب الادراک پہلے نمبر پہ الیقین، دوسرے نمبر پہ الظن، تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ الوہم، اور پانچویں نمبر پہ الجہل. یہ کتنے ہو گئے ہمارے پاس؟ 1 2 3 4 5. اچھا، یقین کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا اصولین کس کو کہتے ہیں یقین؟ العلم الذي لا يقبل التردد، کوئی شک نہیں ہو اس میں بالکل 0.01 اتنا شک بھی نہ ہو. 0.01 کتنا ہوتا ہے؟ ادنا شیء، ادنا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہو. سمجھ آئی؟ اچھا، ظن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، التردد بین امرین، ہاں، لیکن احدهما ارجح من الاخر. تردد بین امرین لیکن احدهما ارجح من الاخر. صحیح ہے، دو چیزوں کے درمیان تردد ہو لیکن ایک میں غلبۃ الظن ہو، یعنی ایک میں انسان سوچتا ہو کہ یہی ہوگا. زبیر صاحب سے ہم نے پوچھا کہ بھائی کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں شاید گھر میں ہو، شاید مسجد میں ہو، لیکن میرے خیال میں مسجد میں ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ ہاں، اب دیکھیں، اب مزید ہم نے پہلے کہا شک کیا ہے؟ تردد بین امرین لا مزیت لاحدہما علی الاخر، کوئی مزیت نہیں. اب کہتا ہے کہ نہیں، میرے خیال میں مسجد میں ہوں گے. یہ تھوڑا سا جو ہے بلند ہونے لگا. کیوں مسجد میں ہوں گے؟ کیونکہ وہ اس وقت مسجد میں جا کے بچوں کو پڑھاتے ہوتے ہیں. ہاں، تو اب غلبۃ الظن ہے کہ یہ مسجد میں ہوں گے، امکان ہے گھر میں ہو. یہ بات سمجھ آئی؟ یہ فی امور الناس. اسی طرح احکام شرعیہ میں بھی، وہ مثالیں بعد میں لیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد الشک، شک کا تو ہم نے کہا تردد بین امرین لا مزیت لاحدہما علی الاخر. الوہم، الوہم الاحتمال المقابل للظن، الاحتمال المقابل للظن، یا کہیں الاحتمال المقابل للراجح، الاحتمال المقابل للراجح. دیکھیں ادھر، زبیر صاحب سے ہم نے پوچھا تھا آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ شروع میں اس نے کہا یا مسجد میں ہوں گے یا گھر میں. اب کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ شک ہے. بعد میں کہا کہ نہیں نہیں نہیں، مسجد میں ہوں گے، کیونکہ اس وقت وہ مسجد میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو لہذا مسجد میں ہوں گے. یہ مسجد میں ہونا یہ کیا ہے؟ ظن. اور یہ دوسرا الاحتمال المقابل للراجح، یہ کیا ہے؟ یہ وہم ہے. یہ دوسرا احتمال وہم ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، پانچویں نمبر پہ الجہل. جہل کس کو کہتے ہیں؟ عدم الادراک، عدم الادراک، اس میں ادراک نہ ہو. اچھا، پھر جہل کی دو قسمیں ہیں. الجہل البسیط اور الجہل المرکب.
جہل البسیط کس کو کہتے ہیں؟ الجہل البسیط عدم الادراک، ہاں عدم الادراک. اچھا، اور الجہل المرکب، ہاں جہل جو ہے جہل بسیط عدم الادراک، اور جہل مرکب الادراک المخالف للواقع، الادراک المخالف للواقع. دیکھیں ادھر، میں کہتا ہوں مولوی صاحب کو، کیا نام ہے مولوی صاحب؟ حماد صاحب کو میں کہتا ہوں یہ کیا ہے؟ حماد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یہ قلم ہے. سوچ لو، قلم ہی ہے؟ کہتے ہیں ہاں قلم ہے یہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یقین ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں میرے خیال میں یہ قلم ہے. ہاں یہ کیا ہے؟ ابھی میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یا تو قلم ہوگا یا جو ہے یہ موبائل ہوگا. طبعا شک ہیں، چلیں شک ہیں، صحیح ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ وہم. پھر اس نے دیکھا کہ نہیں میرے خیال میں یہ قلم ہی ہے، ہاں غالب ظن ہے اس کا. لیکن دوسرا جو رہ گیا کہ موبائل ہے، وہ کیا ہے؟ وہم. میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. یہ کیا ہے؟ جہل البسیط عدم الادراک. میں نے پوچھا یہ کیا ہے مولوی صاحب، حماد صاحب یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ ٹوپی ہے. سوچ لو. کہتے بالکل سوچ کے کہہ رہا ہوں یہ ٹوپی ہے. اور سوچ کے بتاؤ. نہیں نہیں یہ ٹوپی ہے یہ. اب یہ کیا ہے؟ جہل مرکب. مطلب مرکب میں انسان دو غلطیاں کرتا ہے، ایک تو چیز کے بارے میں نہیں پتا، دوسرا یہ نہیں پتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہیں. پہلے میں کیا تھا؟ انسان کہتا مجھے نہیں پتا، یعنی اس کو چیز کے بارے میں نہیں پتا لیکن یہ پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. لیکن دوسرا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ چیز کے بارے میں بھی نہیں پتا جہل مرکب میں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا. اس لیے الخلیل ابن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ یہ لغت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے امام تھے لغت کے. الخلیل ابن احمد الفراہیدی وہ کہتے ہیں کہ الرجال اربعۃ، لوگوں کی چار قسمیں ہیں. معاشرے میں آپ دیکھیں لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کم نہیں ہیں. کہتے ہیں رجل یدری ویدری انہ یدری، رجل یدری ویدری انہ یدری، ایک انسان اس کو کسی مسئلے کے بارے میں پتا ہوتا ہے اور اس کو پتا بھی ہوتا ہے کہ مجھے اس مسئلے کے بارے میں پتا ہے. آگے تفاصیل چھوڑو. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ ورجل یدری ولا یدری انہ یدری، بعض لوگوں کو چیز کے بارے میں پتا ہوتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے پتا ہے. سمجھ آئی؟ طالب علم سے سوال پوچھو کہ یہ مسئلہ، اس کا جواب دو. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کا. کوئی مسئلہ نہیں، سوچو، کوئی مسئلہ نہیں، بولو بولو، ہاں 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 ہاں، پھر جواب دے دیتا ہے. جواب اس کو آتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے جواب آتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پہ رجل لا یدری ویدری انہ لا یدری، لا یدری اس کو نہیں پتا چیز کے بارے میں لیکن اس کو پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا. یہ کیا ہے؟ جہل بسیط. اچھا رجل لا یدری ولا یدری انہ لا یدری، تو یہ کیا ہے؟ جہل مرکب ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ الخلیل بن احمد الفراہیدی یہ کتاب العین ان کی ایک کتاب ہے، العین کتاب کا نام ہے. ان کے شاگرد ہیں سیبوی، جن کی کتاب ہے الکتاب، کتاب کا نام الکتاب ہے. اور کسائی بھی ان کے خاص شاگرد ہیں، کسائی، سیبوی وغیرہ وغیرہ. اچھا ہو گیا یہ. اچھا اب ہم آتے ہیں واپس اپنے قاعدے کی طرف. قاعدے کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں یہ یقین اور شک کے بارے میں پتا چلا، مراتب الادراک کے بارے میں بھی ہمیں پتا چلا. اب اس قاعدے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو الفاظ کی وضاحت ہو گئی. مختصر خلاصہ معنی کیا ہے؟ معنی اس قاعدے کا یہ ہے الیقین الحکم الثابت بالیقین لا يزول بالشک الطارئ علیہ. الیقین الحکم الثابت بالیقین لا يزول او لا يزال بالشک الطارئ علیہ. ایک حکم جو یقین کے ساتھ ثابت ہو،
کوئی حکم یقین کے ساتھ آپ کے نزدیک ثابت ہو اے مکلف انسان، صحیح ہے، لا یزول، وہ ختم نہیں ہوتا، یا لا یزال، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس حکم کو، اس مسئلے کے حکم کو، بالشک کی، کسی شک کی بنا پہ، الطارئ علیہ، جو نیا پیدا ہو جائے، نیا آئے، یعنی پرانے یقین کو نئے پیدا ہونے والے شک کے ذریعے ختم نہیں کیا جائے گا۔ مثال لیتے ہیں، بالمثال یتضح المقال، بالمثال یتضح المقال، مثال لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، مولوی صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ عبد المنان صاحب، کہاں کے؟ اچھا، عبد المنان صاحب وضو کر کے آ گئے، وضو کیا انہوں نے ظہر کی نماز کے لیے، عصر کا ٹائم ہوا، کہتے ہیں کہ اب میرا وضو ہے یا نہیں ہے، اللہ اعلم۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ ہاں مولوی صاحب بتاؤ میرا وضو ہے یا نہیں ہے، اللہ اعلم، ویسے ظہر کے لیے میں نے وضو کیا تھا، اس کے بعد مجھے نہیں پتا ابھی تک یہ وضو باقی ہے یا نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ الیقین لا یزول بالشک، یعنی الحکم الثابت بالیقین، وہ کیا ہے؟ وضو کا موجود ہونا، لا یزول بالشک الطارئ، جو نیا شک پیدا ہوا کہ وضو ہے یا نہیں ہے، اس کے ذریعے ہم اس یقین کو جو کہ کیا ہے وضو ہے اس کو ختم نہیں کریں گے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ ہاں، ہو سکتا ہے ٹوٹا ہو سکتا ہے نہیں ٹوٹا ہو، ہاں، یقین کس پہ تھا؟ وضو ہونے پہ، نہ ٹوٹنے پہ۔ اچھا، ٹوٹنے پہ شک ہے یا یقین ہے؟ شک ہے، اذن الیقین لا یزول بالشک، یہی تو ہم اس قاعدے میں پڑھ رہے ہیں، ہاں۔ اچھا، اس کے بعد الحکم الثابت بالیقین لا یزول بالشک الطارئ علیہ۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات، اس قاعدے کی جو ہے اہمیت کیا ہے؟ اہمیت القاعدہ، یا اس سے پہلے اعتراضات لے لیں، یا ادلہ، ادلۃ القاعدہ، دوسرے نمبر پہ ادلۃ القاعدہ۔ اس قاعدے کے دلائل کئی ہیں، ان میں سے آپ اپنے پاس لکھیں۔ وما يتبع، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کفار کے بارے میں، وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ کفار کا طریقہ کیا ہے؟ یہ گمان کے پیچھے ہی چلتے ہیں۔ ان يتبعون الا الظن، ظن سے مراد یہاں پہ الاحتمال المرجوح ہے، جو کہ وہم، الاحتمال الراجح ظن، احتمالین لا مزیت لأحدہما علی الآخر شک، الاحتمال المرجوح یہ کیا ہے؟ وہم۔ یہاں پہ ان یتبعون الا الظن، کیونکہ ظن جو ہے شریعت اسلامی میں ظن وہ کیا ہوتا ہے؟ واجب العمل ہوتا ہے، ظن غالب واجب العمل ہوتا ہے۔ شریعت اسلامی میں کئی امور ہیں ظن ہیں لیکن واجب العمل ہیں۔ دیکھیں ادھر، شریعت نے ہمیں کہا الولد للفراش، ظن ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، وللعاہر الحجر، ظن ہے لیکن واجب العمل ہیں۔ اسی طرح جو ہیں کئی مسائل، میراث میں، میراث کے جو مسائل ہیں، دوسرے مسائل سارے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں، سارے ظن پہ ہی مبنی، ظن غالب پہ، سمجھ آئی؟ لیکن واجب العمل، یجب العمل به۔ اس لیے جو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد جو ہیں یہ ظنی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ظن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گمان ہے، وہم ہے تو اس کو پھینک دو، نہیں، ظن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے جس میں لا يحتمل خطأ الروات، اور یعنی 100% کوئی احتمال نہیں، اس طرح نہیں ہے، ہاں نہیں ہے۔ وَإِلَّا اگر اس طرح ہو جائے خبر واحد مثلا، تو پھر یہ جو علماء کے جو اتنے علماء کے جو اخطاء ہیں، علم العلل جو ہیں، علل، علوم الحدیث میں، اصول حدیث میں جو علم العلل ہیں وہ تو ختم ہو گیا۔ پھر علم العلل کس کو کہتے ہیں؟ علم العلل میں کیا پڑھتے ہیں؟ ثقہ روات کی غلطیاں، سادہ الفاظ میں ثقہ روات کی غلطیاں،
تو ثقہ روات جس کو نقل کرے آپ اس کو یقینی کہہ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ان کی غلطیاں، یعنی یہ جمع بین نقیضین ہے یا نہیں؟ تو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں قطعی ہیں، مطلب یہ ہے کہ علم العلل کو چھوڑ دو، ختم ہو گیا۔ اگر علم العلل موجود ہو جائے تو پھر قطع ختم ہوا، قطع موجود ہو جائے علم العلل ختم ہوا۔ اب آپ کی مرضی، جس چیز کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں کر لے، صحیح ہے؟ اچھا، تو اپنے بات کی طرف آئیں، کیا کہہ رہے تھے ہم؟ ہاں، ان یتبعون الا الظن، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کفار کا کام ہی یہ ہے کہ یہ احتمال مرجوح کی طرف جاتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ مسلمان یہ کام نہ کریں۔ اچھا، دوسری آیت آپ لکھیں، وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن، ہو گیا یہ، وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ اچھا، احادیث میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، شکی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاة، فقال، انسان سوچتا ہے کہ میرے خیال میں وضو ٹوٹ گیا میرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ریحا۔ اسی طرح جو ہے اس سے زیادہ واضح آپ کے پاس یہاں پہ کتاب میں ہے، اذا وجد احدكم في بطنه شيئا، رمضان کا مہینہ ہے، طالب علم نے رات کو دودھ پیا، پریشان ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وجد احدكم في بطنه شيئا، آپ کو پیٹ میں یہاں پہ جو ہے کوئی مسئلہ محسوس ہو کہ کیا ہو رہا ہے یہ، تو فاشکل علیہ، پھر آپ پریشان ہو کہ اخرج منه شيء ام لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ریحا۔ یہ بات سمجھ شریف میں آئی یا نہیں؟ اچھا، آگے دوسری حدیث، اذا شک احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك، اس شک کو چھوڑ دیں، مطلب کیا ہے؟ کم پہ بنا کریں، وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم۔ اچھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سہى احدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى او اثنتين فليبني على واحدة وان لم يدري ثنتين صلى او ثلاثا فليبني على ثنتين الى آخره۔ اچھا، آگے جو ہے اہمیت القاعدہ، اس قاعدے کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت القاعدہ، اس کا اندازہ ہم 3 چیزوں سے لگا سکتے ہیں۔ اہمیت القاعدہ 3 چیزوں سے لگا سکتے ہیں۔ نمبر 1، کثرت فروع القاعدہ۔ نمبر 2، لکھ لیا سب نے؟ نمبر 1 کثرت فروع القاعدہ، دوسرے نمبر پہ دخولها فی جمیع الابواب، ابواب فقہ کے جتنے ابواب میں ہیں سب میں یہ داخل ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کثرت القواعد المندرجہ تحتها۔ اچھا، کثرت فروع القاعدہ،
اس قاعدے کے فروعات بہت زیادہ ہیں، فروعات فقہیہ اس قاعدے کے بہت زیادہ ہیں. ہم جب انشاءاللہ فروعات فقہیہ لیں گے اس کے قاعدے کے متعلق پھر اندازہ ہوگا. اچھا، یعنی آپ اس قاعدے کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو فروعات سے لگا سکتے ہیں، اس کے فروعات بہت زیادہ ہیں. دوسرے نمبر پہ دخولها فی جمیع ابواب الفقہ بلا استثناء، فقہ کے جتنے ابواب ہیں اس سب میں یہ داخل ہوتا ہے، یہ قاعدہ جو ہے اس میں کارآمد ہیں بلا استثناء. امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ کے پاس صفحہ نمبر 24 پہ ہیں، دیکھیں، کہتے ہیں اعلم ان هذه القاعدة تدخل في جميع ابواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه او اکثر. یہ کیا ہے؟ کثرت فروع القاعدہ. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کثرت فروع القاعدہ کی گواہی دے رہے ہیں. کہتے ہیں المسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه او اکثر. سمجھ آئے؟ اچھا، اس کے بعد کثرت القواعد المندرجہ تحتها، اس کے نیچے جو قواعد متفرعہ علی هذه القاعدہ ہیں بہت زیادہ ہیں، وہ جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم. اچھا، اس کے بعد اگلا مسئلہ جو ہے بعض الاعتراضات علی القاعدہ، اس قاعدے پہ کچھ اعتراضات کرتے ہیں علماء. علماء نہیں کہیں، کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں. اچھا، پہلا اعتراض یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ الیقین لا یزول بالشک. دیکھیں اعتراض کو سمجھ جائیں. الیقین لا یزول بالشک، ایک مسئلے میں انسان کو یقین ہے، بعد میں شک پیدا ہو جائے اسی مسئلے میں، تو اس شک کی بنا پہ ہم اس یقین کو ختم نہیں کریں گے. میری طرف دیکھیں، ہم کہتے ہیں الیقین لا یزول بالشک، یقین لا یزول بالشک، یقین ہے آپ کے پاس ایک مسئلے میں، آپ کو یقین ہے، بعد میں شک پیدا ہو جائے تو اس شک کے ذریعے یقین کو ختم نہیں کیا جائے گا. قاعدے کا یہی مطلب ہے نا، یا کوئی اور مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے. اچھا، یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسئلے میں یقین اور شک دونوں جمع ہو سکتے ہیں جو کہ نقیضین ہیں، تو اجتماع النقیضین کر رہے ہیں آپ یہاں پہ. یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یقین لا یزول بالشک، یقین اور شک جب جمع ہو جائے ایک جگہ پہ تو شک کی بنا پہ یقین کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ یقین کی بنا پہ شک کو چھوڑیں گے. مطلب یہ ہے کہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. تو اجتماع النقیضین کب سے جائز ہونے لگا؟ یہ قاعدہ تو عقل کے خلاف ہے. یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ عقل کے خلاف ہے. کیسے آپ یعنی یقین اور شک کو جمع کر رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ آئی؟ جواب کون دے سکتا ہے اس کا؟ لیکن آپ نے لینے کی نوبت کیوں آئی؟ پہلے آپ نے جمع کیا، پھر آپ لینے پہ مجبور ہو گئے. بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اس کی نوبت کیوں آئی؟ دیکھیں علماء کہتے ہیں، یہ حاشیہ والی بات لے لیں، کہتے ہیں کل معطل مشبہ وکل مشبہ معطل. ہر معطل مشبہ ہوتا ہے اور ہر مشبہ معطل ہوتا ہے اسماء و صفات میں. دیکھیں ادھر انسان کہتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ رب العالمین کے قدرت میں آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اللہ کی قدرت میں. ید کیوں نہیں کہتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ، میں ید نہیں کہتا ہوں. یہ انسان کیا ہے؟ معطل ہے. یعطل معانی الصفات لأنه يعطل معانی الصفات، یہ معطل ہیں. اچھا، تعطیل کرنے پہ مجبور کیوں ہوا؟ تعطیل کی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ اس کے ذہن میں تشبیہ ہے کہ تبارک الذی بید، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، یعنی میرے ہاتھ جیسا، تو اللہ رب العالمین کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسا. نہیں استغفر اللہ، میں نے یہ نہیں کہنا. تو لہذا میں کیا کہتا ہوں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ وہ ذات ہے جس کے قدرت میں آسمان و زمین کی بادشاہی ہے. تو تعطیل کی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں تشبیہ ہیں. مشبہ جو ہیں وہ ہر مشبہ پھر معطل ہوتا ہے. تشبیہ پہ مجبور کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اگر تشبیہ، مثال تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں، جو کہ میرے اور آپ کے طرح، یہ میں مشبہ کی طرف سے معنی کر رہا ہوں، صحیح ہے؟ نقل کفر نہ باشد.
نقل کفر کفر نہ باشد. اچھا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے مشبہ کیا کہتا ہے؟ تبارک الذی، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے، الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. کہاں ہے؟ جس کے ہاتھ میں، جو کہ میرے اور آپ کے ہاتھ کے طرح ہیں. اللہ رب العالمین کا ہاتھ. کیوں کہہ رہا ہے یہ؟ کیونکہ وہ کہتا ہے اگر میں یہ نہ کہوں تو پھر تعطیل لازم آتا ہے. تعطیل لازم آتا ہے اگر میں کہوں کہ اللہ رب العالمین لہو ید لا ندری صفتہ، تو صفت الید کو ہم نہیں جانتے. یہ کہے کوئی انسان تو کہتے ہیں یہاں پہ تعطیل لازم آتا ہے، لہذا تعطیل سے بچنے کے لیے میں تشبیہ کر رہا ہوں. بات سمجھ آئی؟ تو تشبیہ کی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ وہ تعطیل کر رہا ہے. تو آپ بھی یہ ایک کو اختیار کرنے کی نوبت آپ کو کیوں آئی؟ کیونکہ آپ دونوں کو جمع کر رہے ہو. ہاں کوئی جواب؟ ہاں کیا ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین الثابت لا یزول بالشک الطارئ، یقین جو کہ پہلے سے موجود ہیں، اب نیا آنے والا شک جو کہ ابھی تک آیا نہیں ہے، اس کے ساتھ جمع نہیں کیا ہم نے. ہم کہتے ہیں کہ لا یزول بالشک، اس شک کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑیں گے. جمع ہم نے کب کیا؟ ہاں جمع تو ہم نے کیا نہیں. دونوں میں سے یقین کو ہم نے نہیں لیا، ہم نے یقین ہی کو لیا، شک کو آنے ہی نہیں دیا ہم نے. یہ بات سمجھ آئی؟ دوسرا اعتراض اس پہ کیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں الیقین لا یزول بالشک، اور آپ نے مثال کیا ذکر کیا؟ آپ نے کہا الیقین لا یزول بالشک، اور مثال آپ نے ذکر کیا کہ کون تھا یہاں پہ جس نے وضو کیا تھا؟ عبد الرحمن صاحب. اس نے وضو کیا اس نے، بعد میں ظہر کی نماز اس نے پڑھی. اب عصر کی نماز کے وقت اس کو شک ہے کہ یہاں پہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے. ہاں تو ہم نے کہا کہ الیقین لا یزول بالشک، اس کو یقین تھا کہ میرا وضو ہے، لیکن اب شک پیدا ہو گیا اس وضو میں، تو لہذا الیقین لا یزول بالشک. آپ مجھے یہ بتائیں اب یقین باقی ہے؟ یقین تو تھا، اب ہے تو نہیں. یقین تو نہیں ہے نا ابھی. عصر کی نماز کے ٹائم یہاں پہ کیا ہے؟ شک اور شک. وضو ہونے میں بھی شک ہے، وضو نہ ہونے میں بھی شک ہے. اب ان دونوں شکوک میں سے آپ کس شک کو لیں گے؟ ظہر کی نماز کے لیے جب وضو کیا وہاں تو یقین ہے، لیکن اب عصر کے ٹائم یقین باقی ہے، کیونکہ جب شک آئے یقین ختم ہو گیا. جب شک آئے یقین ختم ہو گیا. دونوں نقیضین ہیں، جمع نہیں ہو سکتے. سمجھ آئے؟ تو وہ بھی شک ہیں، وضو ہونا، وضو کا باقی رہنا وہ بھی شک ہے، وضو کا ختم ہونا یہ بھی شک ہے. ان دونوں شکوک میں سے کس کو لیں گے آپ؟ سوال تو یہ ہے. یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ یہ اعتراض سمجھ آئے یا نہیں؟ ہاں اعتراض کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ الیقین لا یزول بالشک. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یقین کو شک کی وجہ سے نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ یقین تو ہو نا. سمجھ آئی؟ یقین تو ہو. یہاں پہ تو یقین باقی نہیں رہا، یقین تو نہیں ہے یہاں پہ. جواب کون دے گا؟ ہاں اصل جو بنیاد ہے وہ پہلے یقین پر ہے اور بعد میں شک پیدا ہوا ہے، تو پہلے جو یقین ہے وہی لیں گے. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے، ایک منٹ صبر. دوسری بات یہ بھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین لا یزول بالشک. پہلی بات یہ کہ یقین رہا نہیں اب. دوسرا یہ ہے کہ یقین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی شک جب آیا تو یقین نہیں رہا. دوسرا یہ ہے یقین کس کو کہتے ہیں؟ جس میں لا يحتمل التردد. اور شک کس کو کہتے ہیں؟ یحتمل التردد. دونوں جمع ہو سکتے ہیں. یقین ہے تو پھر شک ہے ہی نہیں، شک ہے تو پھر یقین نہیں ہے، شک ہے پھر. ہاں جواب کیا تھا آپ کا؟ پہلے ہمیں یقین تھا کہ ہم نے وضو کیا ہے، ہاں ہاں بعد میں شک پیدا ہوا کہ ابھی وضو ہے یا نہیں ہے. ہاں تو پہلے
پہلے جو یہ یقین ہے ہم اسی پر اپنی بنیاد رکھیں گے. ہاں تو اس لیے ماشاءاللہ جواب آپ کا صحیح ہے، لیکن طلبہ کو کسی کو سمجھ نہیں آیا. سمجھ آیا کسی کو؟ نہیں آیا سمجھ. جواب صحیح ہے. کوئی اور جواب؟ دوسرا جواب بھی آپ نہیں دینا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اچھا دیکھیں ادھر یہ اعتراض، پہلے اس پہ غور کریں. الیقین لا یزول بالشک، ہم نے جب کہا کہ اس بندے کا وضو باقی ہے یا نہیں ہے، یقین باقی ہے، یہاں پہ عصر کے ٹائم یقین باقی ہے. ہاں تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ الیقین لا یزول بالشک؟ یہ کہو کہ الشک الطارئ لا یزال به الشک القدیم. یہ کہو پھر الشک القدیم لا یزال بالشک الطارئ، یہ کہو الشک القدیم لا یزول بالشک الطارئ، یہ کہو. پھر الیقین کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ بات سمجھ آئی؟ ہاں جواب اس کا یہ ہے، ہم نے شروع میں کہا تھا اس قاعدے کا ترجمہ کیا ہے، ہم نے کہا تھا الحکم الثابت بالیقین. آپ کی بات صحیح ہے، یقین اور شک دونوں جمع نہیں ہو سکتے. یقین کے ساتھ جب شک آئے تو وہ یقین باقی نہیں رہا. لیکن ہم یہاں پہ یقین ذات یقین اور ذات شک کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کا اعتراض جو ہے وہ یقین اور شک کے ذات پہ ہے، نہ کہ حکم ثابت پہ. ہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ الیقین الحکم الثابت بالیقین لا یزول بالشک الطارئ علیہ. تو یہاں پہ تقابل یقین اور شک کے مابین نہیں ہے، بلکہ شک اور حکم کے مابین ہیں، اور حکم اور شک دونوں جمع ہو سکتے ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ یہاں پہ تعارض کس کے مابین ہے، مقابلہ کس کے مابین ہے؟ شک اور یقین سے جو حکم ثابت تھا اس کے مقابل میں ہے. یقین کے مقابل تو شک مقابلہ نہیں ہے، یقین اور شک کے مابین مقابلہ نہیں ہے. مقابلہ کس کے مابین ہے؟ شک اور اس حکم کے مابین. ہم نے کہا الحکم الثابت بالیقین، شروع میں نے آپ کو بتایا تھا لا یزول بالشک الطارئ علیہ ای علی هذا الحکم، الشک الطارئ علی هذا الحکم وليس علی الیقین. یہ بات سمجھ آئی؟ اعتراض باقی رہا نہیں؟ الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.